بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناسا کی جانب سے جاری کردہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے حاصل کی گئی 5 نئی شاندار تصاویر کی وضاحت۔ آئیے پہلے ان تصاویر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناسا نے کچھ مہینے پہلے دنیا میں آج تک بنی ہوئی تمام تحقیقی ٹیلیسکوپ سے جدید تر حد درجہ سنجیدہ شاہکار ٹیلیسکوپ اسپیس میں بھیجی، جس کا نام ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جس کو تخلیق کرتے ہوئے بہترین سائنسی دماغوں کو پورے 30 سال لگے ہیں۔ ناکامیوں اور کامیابیوں کے اس مسلسل سفر کے بعد آخرکار ناسا نے 25 دسمبر 2021 کی صبح جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو کامیابی کے ساتھ اسپیس میں بھیجا۔ اس ٹیلیسکوپ پر $10 ارب خرچ ہوئے ہیں اور اسے جنوبی امریکہ سے اسپیس میں اریانہ 5 سے بھیجا گیا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ تقریباً 20 سالوں تک کائنات کی بے مثال تصاویر کھینچنے کے لیے کافی ایندھن رکھتی ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی طرف سے آتی ہوئی ہر تصویر کے ساتھ اس کائنات کا طلسم اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر نئی تصویر کے ساتھ ہم کائنات کو بالکل نئی روشنی اور تمام تر نئی تفصیل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر تصویر ہمیں کائنات کے ایسے عجائبات دکھاتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حال ہی میں اس اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہمیں عجیب و غریب چیز سے ملوایا ہے جس کا نام ہے کارٹویل گلیکسی، جو اب تک کی سب سے شاندار تصویر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہبل ٹیلیسکوپ نے بھی اس گلیکسی کو کیپچر کیا گیا تھا۔ پہلی بار ہم نے اسے اس طرح دیکھا تھا، لیکن اب جو ویڈیو آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے یہ یورپین ایجنسی کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ اس ویڈیو نے پوری دنیا کو چکرا دیا ہے۔ اس ویڈیو سے دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اصل میں کہاں تک دیکھتا جا رہا ہے، اور کائنات میں آپ کو گلیکسیز، اسٹارز، اتنا کچھ مل رہا ہے، اور اینڈ میں آپ کو کارٹویل نظر آتا ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو یہ سائیکل کے پہیے جیسا نظر آتا ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر یہ چمکدار، پاؤڈری نیلی اور سرخ دھول سے بکھری ہوئی گلابی روشنی کے دھماکے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیول پر جا کر اتنے کلرز میں اس کو دیکھنا واقعی حیران کن ہے۔ یہ اصل میں 2 گلیکسیز ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اور ایک گلیکسی نے دوسری گلیکسی کو ضم کر لیا ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کارٹویل ہم سے 50 کروڑ لائٹ ایئرز دور ہے۔ پلرز آف کریشن، تخلیق کے ستون۔ تخلیق کے ستون ایگل نیبولا میں ایک ستارہ بنانے والا خطہ ہے جو کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیپچر کیا گیا ہے۔ یہ تصویر تقریباً زمین سے 6500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، جو کہ ویب کے پرائمری امیجر نیر کیمپ سے لی گئی ہے۔ اس منظر کو پہلی بار 1995 میں ہبل ٹیلیسکوپ نے پکڑا تھا اور 2014 میں اس پر نظر ثانی کی گئی۔ پلرز آف کریشن دھول کے بادل ہیں جس میں نئے ستارے بنتے ہیں۔
ہبل سے یہ ہمیں ایسے دکھتے ہیں کیونکہ ہبل ویزیبل لائٹس دیکھتا ہے جبکہ ویب انفراریڈ لائٹ دیکھتا ہے۔ انفراریڈ اتنی ہلکی لائٹ ہے جو ہمیں آنکھوں سے دکھتی ہی نہیں، اس لیے ہبل ان دھول کے بادلوں کے اندر تاروں کو نہیں دیکھ پاتا، اور وہی ویب بادلوں کے اندر سے آتی تاروں کی ہلکی انفراریڈ لائٹ کو دیکھ کر ان کا وجود بتاتا ہے، جس سے ہم تاروں کی صحیح گنتی کر سکتے ہیں اور ان کے ارد گرد دھول اور گیس کے حجم کو دیکھ کر تاروں کے بننے کے پروسیس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھے جانے والے تخلیق کے ستون ایسی تفصیلات ظاہر کرتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ تخلیق کے ستون دھول ہے جو حرکت کرتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اس نئی تصویر میں پہلی بار ستاروں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھنا ممکن تھا جو گیس اور دھول میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کی بدولت یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ستارہ بنانے والا علاقہ ہے۔ ان پلرز کے اپنے درمیان کئی لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس جگہ جہاں گیس اور دھول کے کشی شکل کے اثرات سے سورج جیسے نئے ستارے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس تشکیل کا نام تخلیق کے ستون ہے۔ فنگر پرنٹ۔ ایک ستارہ جوڑی نے اسپیس میں ایک شاندار فنگر پرنٹ بنایا ہے۔ ناسا کی جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی طرف سے جاری کردہ اس نئی تصویر میں اس قابل ذکر نظارے کی نقاب کشائی کی گئی۔ یہ تصویر ٹیلیسکوپ کے مڈ انفراریڈ آلے کی وجہ سے لی گئی ہے۔ ستاروں کے جوڑے سے کم از کم 17 دھول کے حلقے نکلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم صرف 2 حلقوں کے بارے میں جانتے تھے، لیکن ویب کا انفراریڈ منظر کم از کم 17 حلقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ستاروں کے اس جوڑے کو وولفرائٹ 140 کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے 5300 لائٹ ایئرز سے زیادہ دور واقع ہیں۔ اس تصویر کے مطابق ایک دھول کی انگوٹھی اس وقت بنتی ہے جب دونوں ستارے اپنے مدار کے دوران ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ وہ جب بھی ملتے ہیں دھول اڑاتے ہیں اور حلقے بناتے ہیں۔ ناسا کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً ہر 8 سال میں ایک بار ہوتا ہے، اس لیے یہ انگوٹھیاں وقت کے گزرنے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناسا نے انکشاف کیا ہے کہ جیسے جیسے ستارہ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچتا ہے، اس کے گرنے اور بلیک ہول بننے کا امکان ہوتا ہے۔ وہ ستارے جن کی درجہ بندی وولفرائٹ کے طور پر کی جاتی ہے، ان میں سورج سے کم از کم 25 گنا زیادہ وزن ہوتا ہے۔ کچھ دوسرے وولفرائٹ سسٹم بھی دھول بناتے ہیں، لیکن وولفرائٹ 140 ہی حلقے بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس جوڑے میں موجود وولفرائٹ ستارے نے اس عمل کے ذریعے اپنی اصل مقدار کو نصف سے زیادہ بڑھایا ہوگا۔ ناسا کے مطابق ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ حلقے ہیں جو اتنے دھندلے اور منتشر ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ویب بھی ان کو ڈیٹا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جوپیٹر۔ سورج سے قطر میں 5ویں نمبر پر جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے جو باقی تمام سیاروں سے دگنا بڑا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ اگر زمین انگور کے سائز کی ہوتی تو جوپیٹر باسکٹ بال کے سائز کا ہوتا۔ ناسا کی تازہ ترین اور سب سے طاقتور دوربین نے ہمارے نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کی نئی تصویر کھینچی ہے۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو اس کی تصویر کھینچنے میں سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ یہ بہت بڑے سائز کا ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے اور زمین کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ تیزی سے گھوم رہا ہے۔ جوپیٹر کی تصویر اتنی متاثر کن ہے کہ سائنسدان بھی حیران رہ گئے ہیں۔ یہ تصویر جوپیٹر کو نئی شان میں دکھاتی ہے۔ اس تصویر میں آپ کو جوپیٹر کے لیئرز اور مشہور ریڈ اسپاٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں آپ کو جوپیٹر کا چاند یوروپا اور یوروپا کا شیڈ بھی آپ کو جوپیٹر میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تصویر نیر کیمپ سے لی گئی ہے۔ اس میں جوپیٹر کے رنگ بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ جوپیٹر کے گرد چھوٹے چھوٹے اسپیس راک سے مل کر بنے ہیں۔ جوپیٹر کے اوپر اور نیچے جو روشنی ہے اسے ارورا کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارورا تو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ جوپیٹر تو گیس کا سیارہ ہے، تو اس میں میگنیٹک فیلڈ کہاں سے آ گئی؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی کور سالڈ کور ہے جو کہ آئس اور ڈسٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس میں ہیوی میٹلز بھی موجود ہیں۔ جوپیٹر کی میگنیٹک فیلڈ زمین سے 20,000 گنا زیادہ بڑی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پاورفل ہے۔ اس کی وجہ سے جوپیٹر کے اوپر اور نیچے دونوں طرف ارورا لائٹس نظر آ رہی ہیں جو کہ میگنیٹک فیلڈ کی انٹریکشن کی وجہ سے بنی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ جوپیٹر میں ایک ریڈ اسپاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا طوفان ہے جو جوپیٹر پر 1 صدی سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے
اور یہ طوفان اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری زمین کو نگل سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو خلائی دھول کے بہت ہی دھندلے حلقے دکھائے گئے ہیں جو سیارے کو گھیرے ہوئے ہیں، اور کہکشائیں نچلے پس منظر میں دھندلے دھبوں کے طور پر نظر آتی ہیں۔ نیپچون۔ جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے برف کا سیارہ نیپچون کے حلقوں اور چاندوں کی شاندار تصویر کھینچی ہے۔ نیپچون بیرونی نظام شمسی کے دور دراز تاریک علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ اس انتہائی فاصلے پر سورج اتنا چھوٹا اور دھندلا ہے کہ نیپچون پر بھری دوپہر ایک مدھم شام کی طرح ہے۔ نیپچون سورج سے 30 گنا زیادہ فاصلے پر واقع ہے، یعنی سورج سے زمین کا فاصلہ 1 ایسٹرونومیکل ہے اور سورج سے نیپچون 30 ایسٹرونومیکل دور ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کی وجہ سے یہاں کا ٹیمپریچر -190 ڈگری سیلسیس ہے۔ ناسا کے مطابق یہ برف کا بہت بڑا سیارہ ہے جہاں ہر وقت طوفان چل رہے ہوتے ہیں اور ان طوفانوں کی رفتار 1200 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یاد رہے زمین پر طوفان کی سب سے زیادہ رفتار 253 میل فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیپچون کے ایک دن زمین کے 16 گھنٹوں کے برابر ہیں اور یہاں کا ایک سال زمین کے 165 سالوں جتنا لمبا ہے۔ اس کے پراسرار گرد آلود حلقوں کو تفصیل کے ساتھ کئی دہائیوں سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ ویب کی یہ تازہ تصویر بہت کچھ ظاہر کرتی ہے کیونکہ طاقتور دوربین نے انفراریڈ اسپیکٹرم میں دیکھا ہے۔ یہ روشنی کی ایک قسم ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ نیپچون کی فضا میتھن گیس اور انفراریڈ روشنی کو جذب کرتی ہے، جس میں نیپچون ویب کی تصویر میں زیادہ گہرا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم ہم اونچائی پر میتھن کے برف کے بادلوں کو چمکدار لکیروں اور دھبوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونچائی والے بادل میتھن گیس کے جذب ہونے سے پہلے ہیں، سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ نیپچون کے جھکاؤ اور سورج کے گرد 164 سالہ طویل سفر کی وجہ سے اس کا شمالی قطب سیارے کی چوٹی پر بالکل نظر سے باہر ہے، لیکن آپ قریب سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ روشن ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس خطے میں بہت کچھ دلچسپ ہو رہا ہے۔ اس شاندار تصویر میں ہم نیپچون کے حلقے پوری شان میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ مٹی اور چٹانوں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ویب نے نیپچون کے 14 معروف چاندوں میں سے 7 کو پکڑ لیا ہے جو نیپچون کے چکر لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان چاندوں کے نام یہ ہیں: گیلیٹیا، نائڈ، تھلاسا، ڈیسپینا، لاریسا، پروٹیوس۔ نیپچون کے اوپر ایک چمکدار ستارہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ستارہ نہیں ہے، یہ ٹرائٹن ہے۔ نیپچون کا سب سے بڑا اور عجیب چاند ٹرائٹن سر ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔